گڑبڑ ہو جاتی ہے، ملک میں تباہی آ جاتی ہے، اس کے نمونے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا جب فقراء بگڑ جاتے ہیں تو پھر اخلاق تبدیل ہو جاتے ہیں، کہ جنہیں ہم صوفی کہتے ہیں، صوفی وہ ہوتے ہیں جو ہماری اصلاح کرتے ہیں، ہمارے اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں، جو ہمیں زندہ رہنے کی تربیت عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب علماء بگڑ گئے شریعت میں بگاڑ آ گیا، امراء بگڑ گئے ہماری معیشت تباہ ہو گئی، اور جب فقراء ملے تو پھر ہماری سارے کے سارے اخلاق تباہ ہو گئے۔ اب پھر حضور نے وضاحت بھی فرمائی کہ علماء جو ہے ان میں بگاڑ کس طرح آتا ہے، فساد کس طرح آتا ہے۔ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر زندگی میں موقع ملا کہ اللہ کے محبوب بندوں کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اللہ نے ہم پر یہ توفیق ارزاں فرمائی کہ ہم بھی حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے لوگ بنائے کہ صرف ان سے ملنا، مصافحہ کرنا یا دیکھنا نہیں، بلکہ ان کا ذکر کریں تب بھی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تنزل الرحمت عند ذکر صالحین۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہم ادھر حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے اور گناہ کی معافی کا سبب بنے۔ اللہ ظاہری و باطنی پاکیزگی عطا فرمائے۔ لیکن جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، یا اللہ کو پسند ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے۔ مقصود کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا صدر نشین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اب جتنی بھی محبتیں ہیں وہ حضور کے صدقے میں، حضور کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے، میرے اصحاب سے محبت کرو میری وجہ سے۔ تو وجہ کون بنا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بنی۔ تو حضور کی محبت جب دلوں میں ہوگی تو حضور کے جتنے بھی متعلقین ہیں ان کی محبت ہمارے سینے کے اندر خود بخود آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا نظام بنایا کہ سب سے پہلے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ ہمارا رخ پھیر دیتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ۔ جب محمد رسول اللہ کہہ دیا تو ہماری تکمیل ہوگی کہ ہم اس دروازے میں داخل ہو گئے جو اللہ پاک اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی، اس انداز میں فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر فرمایا پہلے اپنا ذکر فرمایا، اپنے آپ کو جو بھی سرفرازی عطا فرمائی، جو بشارت عطا فرمائی، جو بلندی رتبہ والی بات کی، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا، جس نے معراج فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو۔ اسی طرح حضور کو جب عنایات ہوئی تو انا آتیناک الکوثر کہ بے شک ہم نے ہی عطا فرمایا حضور کو۔ تو اسی طرح جتنے بشارت والی جتنی بھی حضور کی عظمت والی باتیں ہیں وہ ساری کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں کس پر؟ حضور پر درود بھیج رہے ہیں مسلسل۔
تو جہاں بھی ذکر ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی۔ اب آپ سنتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکر ہے، علامہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب ہم اس پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، خوش ہو جائے، لیکن اس آیت کا مفہوم جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو یہ کلام کس کا ہے؟ کلام اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ اور کمال والی بات ہے کہ یہ واحد آیت ہے کہ جس کی تفسیر بھی اللہ نے خود بیان فرمائی، تفسیر بھی خود ہی بیان فرمائی کہ جب یہ آیت مبارک لے کے جبریل امین حاضر ہوئے تو سرکار نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک۔ تو وہ دوبارہ بارگاہ احدیت میں حاضر ہوئے تو پیغام لے کر آئے کہ محبوب اذا ذکرت ذکرت معی۔ یہ تفسیر اللہ نے بیان فرمائی ہے اس کی۔ باقی مفسرین کرتے ہیں حضور کی ذات خود مفسر ہے، حضور کے الفاظ نہ بھی ہو تو حضور کی ذات بھی قرآن کی تفسیر ہے کہ ایک ایک ادا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کی کیا شان ہے، قرآن کا کیا پیغام ہے، وہ ساری کی سارے ہم بتا دیں۔ لیکن اس آیت مبارک کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ محبوب یہ بلندی شان کیا ہے کہ جب میرا ذکر ہوگا جدھر بھی ادھر تیرا بھی ذکر ہوگا۔ جدھر اب یہ اس دور کے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں، آنے والے 100 سال نہیں، قیامت تک جس جگہ حضور کا ذکر مبارک اللہ تعالیٰ نے ایسا جوڑ دیا کہ جدائی ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسا پہلے عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ہم نے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے، نہیں کوئی نہیں قبولیت، کیونکہ تیرے سے پہلے بھی کہنے والے آئے تھے لیکن وہ کہتے تھے موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ۔ لیکن جب تم کہو گے کہ محمد الرسول اللہ تو یہ مجھے بڑا پسند ہے، یہ مجھے بڑا پسند ہے، اس میں تیری تکمیل ہے، تیری بلندی، تیری ساری کی ساری جو نیکیوں والی بات ہے وہ اس وقت شروع ہوگی جب یہ کہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا، حضور کی شان۔ قبلہ عالم نے ہماری تربیت دی، ہم کہتے ہیں لفظ تو پیر کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو، بزرگ کو کہتے ہیں، دوسری اصطلاح میں کہتے ہیں مرشد، جو ارشاد فرمائے، رہنمائی فرمائے، مرشد۔ ہمارے مرشد نے ہمیں یہ تربیت فرمائی کہ جو کچھ ہے حضور کی ذات اقدس ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ حضور کے صدقے حصے ہی ہے، جس کی کوئی شان ہے، کوئی عظمت ہے، کوئی بزرگی ہے، اسے کسی لحاظ سے بھی ہم بڑا کہتے ہیں تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی کہتے ہیں۔ تو جب ہم دھول اٹھائیں، شور مچا رہے ہیں، وہ اتنی شور و غوغا ہے کہ اس میں کہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھول تو نہیں رہے، حضور کی ذات اقدس کو ہم نے بلایا ہوا تو نہیں ہے، ہم نے نہر کہاں سے نکالنی ہے؟ حضور کی ذات سے۔ اب حضور کی ذات کو ہم پر سے پشت کر دیں تو کوئی کس کا ہو جائے، نہیں، وہ قابل قبول اللہ کو ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے قبلہ عالم حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کروڑوں دنیا ہے، کروڑوں انداز ہیں، کروڑوں طبیعتیں ہیں، لیکن اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہے، وہ حضور کی ذات اقدس۔ جتنے مرضی ہوں، جس انداز میں ہو، اللہ نے سب کو جدا پیدا کیا، جبکہ سارے کی خواہش اور طرح، اس کا ذوق اور طرح ہوتا ہے، اس کا انداز اور طرح ہوتا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب حضور کے غلام ہیں، اب صدیق اکبر کا انداز جدا، عمر فاروق کا جدا، عثمان غنی جدا، علی المرتضیٰ جدا، ابو ذر غفاری بالکل جدا، عبد الرحمن بن عوف جدا، ان ساروں کے انداز دیکھ لیں سب جدا ہیں، لیکن سارے حضور کے غلام ہیں، سب کی اپنی اپنی شان ہے، سب کا انداز ہے۔ اب بعد میں آنے والے بھی سوچ لیں، اگر اس زمانے میں تقریباً جو بزرگوں نے فرمایا تقریباً 1.25 لاکھ صحابی، تو صحابہ کرام کی طبیعتیں بھی جدا تھی، لیکن حضور سے محبت سب کی ایک ہی تھی، حضور پر مر مٹنے کا جذبہ سب کا ایک ہی تھا، حضور کے ساتھ وابستگی سب کی ایک ہی تھی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پہچاننا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
جس کو جو ذوق عطا فرمایا ہوتا ہے اسی طرح وہ ذوق اس کے کام آتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سورہ کوثر نازل ہوئی، انتہائی مختصر چند کلمات والی سورت۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جو بڑا وہ قصیدہ کہتا تو وہ بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے، اسے معلقہ کہتے تھے۔ سب معلقات 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ اس سے بہتر کوئی کر سکتا ہے وہ اس کو اتار دے، وہ لگا دے۔ تو حضور کے غلاموں میں سے غلام نے سورۃ کوثر لکھ کے ادھر لگا دیا، سورہ کوثر لگا دی۔ اب میں یہ ذوق کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں ادب، شعر و شاعری، فصاحت و بلاغت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، چاہے وہ جاہلیت والے تھے، لیکن اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا۔ اب اگلے دن کیا ہوا کہ اس کو دیکھنے کے لیے دوبارہ گئے تو کیا تھا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 تھے لیکن اس نے کی اضافہ کر دیا تھا، کچھ چوتھی بات اور لکھ گیا۔ چوتھی بات کیا لکھے گیا، مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں ہے۔ اب وہ سمجھنے والا تھا، ایمان والا ہے تھا یا نہیں تھا، لیکن وہ باریکی سمجھتا تھا، کلام کا حسن سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا وہ سارا انہیں پڑھا، پڑھ کے کہنے لگا یہ کسی بندے کا کلام ہے ہی نہیں ہے۔ اب قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر اگر ذوق نہیں ہے، وہ ذوق کس طرح پیدا ہوگا؟ حضور کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوگا، غلامی و اتصال بے تکیہ بے قیاس۔ جب وہ ہوگا تو پھر ہمیں بھی سارا کچھ ملے گا۔ اب انہوں نے اقرار کر لیا کہ یہ 7 قصیدے تھے، یہ 8ویں ایک بات آئی ہے، لیکن یہ کسی بندے کا قول ہے ہی نہیں، کسی کا قول ہی نہیں ہے۔ یہ قول ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں جو ذوق دیا ہوتا ہے وہ ذوق کو بروئے کار لائیں تو ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب کسی بزرگ کو پہچاننا ہمارے اندر نسبت ہے تو ہم پہچانیں گے، جب ہمارے اندر وہ ذوق ہی نہیں ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے کہ مقناطیس کھینچتا ہے تو لوہے کو کھینچتا ہے، باقی وہ سلور کو نہیں کھینچتا، اس لیے کہ اس کے اندر سلور کے اندر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ تو جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے محبوب کی محبت ہوگی وہ خود کھینچا ہوا جائے گا، وہ باریکیاں بھی سمجھے گا، وہ ساری جتنی باتیں ہیں اس کے اندر پیوست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کہ جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو چہرہ اقدس دیکھتے ہی عرض کرنے لگے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ سینے میں صداقت تھی، سچائی تھی، آنکھوں میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہوئی تھی کہ چہرہ دیکھتے ہی کہہ دیا کہ جو فرما رہے ہیں وہ سچے ہی ہے، یہ سچے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ذوق عطا فرمایا اسی ذوق کے مطابق ہم چلتے ہیں، اسی مطابق ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ غلط جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں، غلط وہ ہے جو اللہ کے یہ غلط ہے وہ غلط ہے، جو رسول پاک فرمائے یہ غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہمارا ایک نظریہ ہوتا ہے، ہم قانون نہیں، آئین پاکستان کے مطابق جو عمل کرتا ہے کہتے ہیں ٹھیک کیا، اس کی مخالفت کرتا ہے اس پہ کہتے ہیں اس پہ سزا ہونی چاہیے کہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ اسی طرح اللہ نے بھی آئین بنایا ہے، وہ قرآن پاک ہے، حضور کی سیرت مقدس ہے، حضور کے اقوال ہیں، حضور کے افعال ہیں۔ اب جب اس کی مخالفت کریں گے تو فوری طور پہ ہم کہہ دیں گے یہ غلط ہے، میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، آپ کی غلط ہو سکتی ہے، کروڑوں بندوں کی غلط ہو سکتی ہے، لیکن جب حضور کے جب مطابق ہوگی تو وہ ساری کی ساری سوچ صحیح ہے، وہی سچی سوچ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر اللہ نے وضاحت بھی فرما دی کہ جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وہ میرے بندے ہیں، ان کی راہ پر تم نے چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری باتیں سکھائی، جب کرم فرمایا۔ آج کے شور شرابے ہمارا بچے ہی لگتے ہیں۔ ارسلان صاحب ماشاءاللہ انہوں نے پچھلے سال والی باتیں دہرائی، مجھے خوشی ہوئی کہ میں بھول گیا تھا وہ نہیں بھولے، انہوں نے بڑی پیاری باتیں کی اور یہ موڑ مڑتے ہوئے کی، وہ ذہن میں تازہ آ گئی۔ اسی بات کی مناسبت سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ معاشرے میں اثر نفوذ کے لحاظ سے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کون ہوتے ہیں؟ علماء، ایک امراء، اور ایک ہوتے ہیں فقراء. ان کا معاشرے میں اثر نفوذ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اذا فسدت العلماء فسدت الشریعہ، کہ جب علماء بگڑ جاتے ہیں، ان کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، تو شریعت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور جب فسدت الامراء، جب امراء بگڑ جاتے ہیں تو پھر معیشت میں، اقتصادیات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ملک میں تباہی آ جاتی ہے. اس کے نمونے ہم دیکھ رہے ہیں. اور فرمایا جب فقراء بگڑ جاتے ہیں تو پھر اخلاق تبدیل ہو جاتے ہیں، کہ جنہیں ہم صوفی کہتے ہیں. صوفی وہ ہوتے ہیں جو ہماری اصلاح کرتے ہیں، ہمارے اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں، جو ہمیں زندہ رہنے کی تربیت عطا فرماتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب علماء بگڑ گئے، شریعت میں بگاڑ آ گیا. امراء بگڑ گئے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی. اور جب فقراء ملے تو پھر ہماری سارے کے سارے اخلاق تباہ ہو گئے. اب پھر حضور نے وضاحت بھی فرمائی کہ علماء جو ہے ان میں بگاڑ کس طرح آتا ہے، فساد کس طرح آتا ہے. فرمانے لگے جب وہ امیر کے دروازے پر اپنا ماتھا ٹیک دیں تو پھر شریعت میں فساد آ جاتا ہے، علماء میں فساد آ جاتا ہے. کہ جب دیکھو کہ علماء جو ہے یہ حکمرانوں کے دروازے پر جا رہے ہیں تو سمجھ لو شریعت میں گڑبڑ شروع ہو گئی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ امراء کی خرابی کس طرح ہوتی ہے. فرمانے لگے امراء کی خرابی یہ ہے کہ جب وہ علماء سے دور ہو جاتے ہیں، جب علماء سے دور ہوتے ہیں ان کی تربیت میں کمی ہو جاتی ہے. میں واقعہ پڑھا تھا کہ ترکی کا بادشاہ سلیمان تھا، 49 سال حکمرانی کی. جب انہوں نے وصیت کی کہ میں مرنے لگوں تو میرے یہ صندوق میرے ساتھ دفن کرنا. تو جب مر گیا وہ صندوق وصیت کے مطابق اکٹھے کیے گئے. اب سب کے دل میں گڑبڑ شروع ہو گئی کہ اس میں خزانہ ہے، اس میں سونا ہے، اس میں چاندی ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ہے. وہ سب بلایا کہ نہیں، یہ شریعت اسلامی میں ممنوع ہے کہ چیز کو ضائع کریں، اس طرح کریں، وہ کریں. قاضی بلائے سارے، اخیر فتویٰ لے کے انہوں نے اس کے کھولے قفل. جب کھولے تو سارا رونے شروع ہو گئے سب. اس میں کیا تھا، وہ جو بھی قدم اٹھاتا پہلے فتویٰ لکھتا تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں بھیج دیتا کہ میں یہ قدم اٹھانے لگا ہوں، کیا میں اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اس شریعت کے مطابق کیا حکم ہے. نیچے مفتی صاحب کا نوٹ ہوتا کہ اس طرح کر لو، وہ شریعت کے مطابق ہوگا. اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ قبر میں ساتھ لے کے جا رہا ہے. منکر نکیر آئیں گے، میں کھول کے کہوں گا میں نے خود نہیں کیا. یہ ادھر مملکت میں فساد نہیں آ سکتا. اب اتنی اس کی فتوحات ہے کہ حضرت عمر خطاب کے بعد اس کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح انہیں سارے یورپ میں ہر طرف انہوں نے فتح حاصل کی. تو کس طریقے سے کی کہ علماء کے دروازے سے وہ نہیں ہٹا، ان سے دوری اس نے نہیں کی. وہ سارے کے سارے لے کے گیا کہ میں بری ذمہ ہوں، میں اپنی خواہش سے. کیونکہ جب ہم اپنی خواہش سے کام کرتے ہیں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنے خواہش نفس کو نہیں معبود بنایا، میرے دل میں خیال آیا میں نے حملہ کرنا ہے، میں نے رعایا میں یہ لاگو کرنا ہے. پہلے فتویٰ لے لیا. وہ کہتا ہے میں ساتھ لے کے جاؤں گا، کہیں بات پرس ہوئی تو نکال کے دکھا دوں گا. پھر فرمایا حضرت داتا گنج بخش میری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقراء کا فساد کس طرح ہے. فرمایا جب ان میں حب جا آ جاتا ہے تو اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور یہ شیخ الاسلام ہروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی بچ سکا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دولت، کہ اولیاء اللہ کو اس نے گمراہ کرنے ہی کرنے شیطان. اس کے بعد بے شمار پھندے ہیں، جب مانگی جو ہے طاقت اللہ نے دے دی، اب وہ ہر طریقے سے آزماتا ہے. ایک کیا چیز، دولت کی طلب، دوسرا شہرت، تیسرا عورت. یہ 3 اس کے ایسے پھندے ہیں جس سے کوئی بچ سکا، کوئی بچ سکا ہے. تو ہم نے دیکھا، اپنے زمانے میں دیکھا کہ بڑے بڑے اچھے لوگ، بڑے
کونے میں بیٹھنے والے لوگ آج پھر وہی سارے نمایاں ہو رہے ہیں کہ یار لوگوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں. تو نے پہچان کرا کے کرنا کیا ہے؟ تیری پہچان اللہ سے، اللہ کے رسول سے ہوئی ہے. ہمیں کون جانتا ہے؟ ہمیں کیوں نہیں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جس کو جدھر رکھنا ہے ادھر ہی رکھے گا. جب اللہ کے سپرد کریں گے پھر کہیں بھی ذلت و خواری نہیں ہے، کہیں پریشانی نہیں. فرمایا جب فقیر میں حب جا آ جاتا ہے تو پھر اخلاق میں بگاڑ آ جاتا ہے، فقر میں بگاڑ آ جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یا معاشر الفقراء، اے فقیروں کے گروہ، انتم تعرفون باللہ، تم اللہ واسطے پہچانے جاتے ہو، یہ اللہ والے ہیں. وتکرمون للہ، اور اللہ کے لیے تمہاری عزت کی جاتی ہے. اللہ کے نام سے پہچانے جاتے ہو کہ یہ اللہ والے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں جو بھی نظر آئے بڑا اللہ والا لگتا ہے، اللہ والے ہو، اور اللہ واسطے ہی تمہاری عزت کی جاتی ہے. تو جب تنہائی میں ہو دیکھو پھر تم اللہ کے ساتھ کیسے ہو تم. تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسی پیاری ہستیاں کس لیے بنائی کہ یہ ہمیں پکڑ کے حضور کے دروازے تک لے کر جائے، بجائے اس کے ہم کھو جائیں. اب بہت سارے حضرات ہیں، آپ کدھر مرید ہیں؟ میں غوث پاک مرید ہوں. بھی کس طرح، کس سلسلے میں ڈائریکٹ مرید ہوں؟ میں ڈائریکٹ داتا صاحب، وہ اپنی خواہش نفس کا مرید ہے. کیونکہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا تو اس نے کہنا یہ کر یہ نہ کر. اب داتا صاحب یا تو اس کی کتاب لے لے اور ایک ایک حرف پر عمل کرے، پھر ہم کہیں گے پکا مرید ہے، پکا مرید ہے. یا غوث پاک کے ساری کتابیں پڑھے اور اسی مطابق زندگی کو ڈال لے، ہم کہیں گے جی واقعی بالکل سچا مرید ہے. اسی طرح ہونا چاہیے. حضور کے تو کلمہ منسوب ہے کہ میرے مدرسے کے دروازے سے جو گزر گیا میں اس کی بھی سفارش کروں گا. اللہ نے مہربانی بھی ہے، محبوب لوگ ہیں اللہ کے، یہ محبوب ہیں تو محبوب کی بات کوئی بھی ٹالتا نہیں ہے. یہ ساری باتیں تھیں، لیکن ہم کس طریقے سے ان کے ساتھ جڑیں گے، کس طریقے کے ساتھ ملیں گے، کس انداز میں ہمارا اور ان کا معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ساری باتیں ہمیں عیاں فرما دی، ساری چیز. اب میں ایک صاحب کو پکڑ لوں، اب دنیا میں صرف یہی ہے. بھائی صاحب اس کے کتنے ہیں؟ ان کے جی 10 لاکھ مرید ہیں، تو 2.25 ارب آبادی ہے، باقیوں کے کیا بنے گا؟ اگر یہی صرف جنتی ہے، یہی صحیح مسلمان ہے، تو 2.25 ارب مسلمان ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یا آپ کے 10,000 ہیں تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس سے زیادہ افراتفری، اس سے زیادہ کفر کے فتوے تھے، انتہائی انتشار تھا. آخر میں سب کو ایک بات پر فیصلہ کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ جو بھی اہل قبلہ ہے وہ مسلمان ہے، جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہے. یہاں بات تو اخیر ادھر ہی آنا پڑے گا. آپ کو کس بات کا ثواب ملے گا کہ آپ 2.25 ارب کو جہنمی بنا رہے ہیں، اسے مسلمان سے نکال رہے ہیں، اور صرف اپنے اتنے سے جو آٹے میں نمک تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اتنے بھی نہیں. حاشا وکلا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا، کرم نوازی عطا فرمائی ہے. ہم تو لوگوں کو ممبر پہ بیٹھ کے سناتے ہیں کہ 70 سال وہ مجوسی رہا، 70 سال وہ یہودی رہا تو جنت میں ٹہر رہا تھا. اگر 70 سال کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کسی بہانے انہیں جنت میں بھیج سکتا ہے، تو جو صدا ہر وقت اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی یاد میں ہے، تو اسے ہم کس طرح اس زمرے سے نکال لیں، اس جگہ سے ہم کس طرح نکال لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رحمت عام فرمائی ہے، کرم نوازی فرمائی ہے. حضور نے بھی فرمایا کہ جس نے آخری وقت کہہ دیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. صرف صحابی ذرا دوسرے مزاج کے تھے، تو انہوں نے کہ اگر فلاں گناہ کیا، حضور نے فرمایا تب بھی، فلاں گناہ کیا، حضور نے فرمایا تب بھی. پھر ساتھ فرمایا اللہ رغم انف ابی ذر، کہ ابی ذر کی ناک خاک آلود ہو پھر بھی وہ جائے گا. تو جب وہ اتنی رحمت عام کر رہے ہیں تو ہم کیوں خاص کر رہے ہیں، کیوں محدود کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو حضور کی امت، ہمارے قبلہ عالم حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حج پہ جاؤ
کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی انگلی ہلا رہا ہے، کوئی روک رہا ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہے۔ فرمایا کسی وقت ایک دفعہ حضور نے اس طرح کیا ہوگا، اللہ نے قیامت تک وہ ساری ادائیں محفوظ کرنا۔ تو اللہ کا نظام ہم کس طرح نفی کریں؟ ہم نفی نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے کہ جس نے ہاتھ چھوڑ کر پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ نہیں، امام شافعی نے یہ کہہ دیا، امام مالک نے یہ کہہ دیا، امام احمد بن حنبل نے یہ کہہ دیا، انہوں نے نقائی نظیر نکال کے لا دی، ہمارے سامنے رکھی، ہمارے سر آنکھوں پر۔ صرف یہ ہے کہ ہمارا نکاح، ہمارے طلاق، ہمارا نماز روزہ حج زکوٰۃ امام ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے ایک نصاب کے مطابق ہے، ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ لیکن ہم محمدی کی نفی تو نہیں کرتے نا، پہلے محمدی ہیں پھر حنفی ہیں کہ حضور کے غلام۔ اسی طرح شافعی جو ہے پہلے حضور کا غلام ہے پھر شافعی ہے۔ یہ جو بھی ہے جس مسلک ہے پہلے حضور کا غلام ہے پھر وہ ہے۔ تو اپنے قبلے علیحدہ علیحدہ، اپنی اپنی سوچ، اپنے ارادے یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ وہ تو پہلے عرض کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، پہلے خواہش نفس کو چھوڑنا پڑے گا۔ حدیث پاک مشہور ہے، اکثر پڑھی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی سب سے زیادہ محبت مجھے کرے گا۔ پھر لا یؤمن احدکم حتی ہواہ تابعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس اس کے تابع ہو جاؤ میں لے کر جو آیا ہوں، جو شریعت میں لایا ہوں اس کے تابع ہو گئے، اپنے آپ کو اس سے مطابق ڈھال دیا، تو پھر کہیں گے صاحب ایمان ہے۔ اللہ نے اس میں ایمان بدرجہ اتم کر دیا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، اپنے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ جنت کی پیشان فیہا ما تشتہی، کہ جو تمہاری خواہش ہے اس میں وہ کچھ ہے۔ ادھر خواہش چھوڑی ہے تو ادھر وہ خواہش پوری ہوگی، ادھر جو خواہش پونا پھر اسے ادھر ڈرائی کلین ہونا پڑے گا۔ پہلے وہ اپنے آپ سے وہ سارے داغ اتارے گا تو پھر اس کا مستحق بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں سب کو معاف فرمائے، کیونکہ سب بزرگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ساری امت کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے بھی بار بار اللہ سے یہ سوال کی، چاہے غار میں ہوں یا عرش اعلیٰ پہ ہوں یا مسجد نبی شریف ہو یا کسی مقام میں یا عرفات میں، جی ہر جگہ امت مسلمہ کے لیے، اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا، ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی بہانہ عطا فرمائے کہ جس طرح ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں، کسی طریقے سے جڑ جائیں، ہماری پہچان مان جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ کسی انداز میں بھی اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو انداز بتایا، جنہوں نے اپنایا اس وقت اپنایا اسی وقت وہ بلند ہوئے، جو ان کے غلام بنے جنہیں تابعین انہوں نے اپنایا وہ بلند ہوئے، تبع تابعین ہزاروں سال بعد، سینکڑوں سال، ہزاروں تو نہیں خیر 1500 سال، اب بھی وہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ اللہ نے باب کرم کھولا ہوا ہے، حضور کی وہ لطف و عنایات جاری و ساری ہیں۔ جب اپنا سارا کچھ اتار کے ایک طرف رکھا، حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں ہر چیز سے خالی ہو کر آ گیا ہوں۔ جب خالی ہو کر آتا ہے وہ قبول فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے وہ سارے دروازے پھر ان کے ساتھ وہ جڑ جاتے ہیں، وہ جڑ جاتے ہیں، اسی مطابق ہو جاتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نصاب بنا کر سب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی مشکل نہیں رکھی، کوئی یہ نہیں رکھی کہ اتنا فلاں جگہ جانا ہے تو یہ ہوگا، فلاں جگہ جانا ہے یہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو حج بھی بڑا آسان بنایا، روزے آسان بنا دیے، زکوٰۃ اتنی ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے، سب کچھ اللہ نے آسان فرمایا۔ لیکن جو قدم بڑھائے گا، جس انداز میں بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تھوڑے کو بھی زیادہ کر دیتا ہے، برکت دے دیتا ہے، وہ مہربانی فرما کر جب قبول فرماتا ہے تو پھر بے تحاشا ہی عطا فرماتا ہے، اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اس کے دست کرم کو کوئی بندہ روک نہیں سکتا، کسی طریقے سے وہ مانے نہیں ہو سکتا، کسی لحاظ سے بھی وہ کہے کہ یا اللہ تیری عنایات اس طرف نہ جائیں اس طرف جائیں، نہیں، اللہ بے نیاز ہے، وہ جس کو عطا فرمانا چاہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کہ حضور کو وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا۔ اب متاع دنیا، یہ دنیا جتنا بھی ساز و سامان ہے
ہمارے نزدیک تو خیر بہت بڑا سامان ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے قلیل، یہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ سارا ساز و ممان جس طرف چلے جائیں، اگر غاروں میں چلے جائیں تو اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، سمندروں میں بھرے پڑے ہیں، آسمانوں کی وسعتوں میں بھرے پڑے ہر جگہ، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ سارا کچھ بہت تھوڑا ہے۔ بتاؤ یہ دنیا کا جتنا ساز و سامان ہے بہت تھوڑا ہے، لیکن حضور کی ذات پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، اور حضور کا جو تابع ہوتا ہے حضور اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے عطا فرما رہا ہے، میں تقسیم کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے خزانے عطا فرمائے، میں تقسیم کر رہا ہوں۔ اب لینے والا کس انداز میں جائے گا، کس طریقے سے جائے گا، کس انداز میں جائے گا، کس طریقے سے لے گا، اور جب اس انداز میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسی انداز میں اس کو عطا فرمائیں گے، حضور کی بارگاہ سے اسی طرح ملے گا۔ اب جو سمندر پہ جاتا ہے، ہم باہر جائیں تو یہ کنکر پڑے ہوئے ہیں، پتھر پڑے ہیں چھوٹے، ذرا سمندر تک چلیں گے تو سیپیاں رنگ برنگی پتھر ادھر ہو جاتے ہیں، بندہ خوش ہو جائے یہی لے آتا ہوں، یہی لے لیتا ہوں، لیکن جنہیں حقیقت پتہ ہوتی ہے وہ سمندر میں غوطہ لگا کر موتی لے کر آتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ ہم ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ سمندر کے اندر میں غوطہ ماروں گا تو اصل جوڑ نیچے موجود ہے، اپنے آپ کو سب سے جدا کر کے وہ نیچے چلے جاتے ہیں، چاہے کوئی ساتھی ہو یا نہ ہو، کچھ ساتھ دینے والا ہو نہ ہو، وہ کود کے چلے جاتے ہیں اور وہ مراد لے کر بھی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ معاملے کی ہے، اللہ نے کرم نوازی فرمایا۔ کسی نے بڑی خوبصورت مثال بنائی ہے، اچھی مثال ہے، کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی تو بھیک مانگ رہی، تو کہا کیا لوارث ہو؟ کہتے نہیں لوارث تو نہیں ہوں، بیٹا میرا باہر ملک ہوتا ہے تو خرچہ نہیں بھیجتا، کہتے نہیں، ایک رنگ برنگا کاغذ بھیج دیتا ہے، وہ میں نے نا خوبصورتی کے لیے لگائے ہیں، وہ گھر گئے تو دیکھا 50,000 ہزار کے ڈرافٹ لگے ہوئے ہیں، اور رنگ برنگوں نے خوبصورت سے کہا یہ تو لکھ پتی ہے۔ اس طرح تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہوا ہے، اب اسے چون کے اس طرح رکھ دیتے ہیں یا یاسین پڑھ لیتے ہیں، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈرافٹ آئے ہوئے ہیں، انہیں ہم نے بنانا ہے، اور جب یہ بنائیں گے تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ کتنی دولت ہمارے پاس کتنی ہے، کہ اللہ نے قرآن کو نور فرمایا، ہدایت فرمایا ہے، اس میں یہ برہان فرمایا ہے، بے شمار مبین فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزیں بعض لوگ کہتے ہیں جی بغیر ترجمے کے پڑھا، نہیں، یہ نور جو ہے بغیر ترجمے کے بھی نور ہی ہے، ہدایت بغیر ترجمے کے بھی ہدایت ہے کہ نازل ہو رہی ہے۔ جس حضرت امبالہ شریف والے سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس دفعہ پڑھا میں نے، تذکرہ محبوب ان کی کتاب ہے، وہ ان پڑھ تھے ہماری زبان میں، تو قرآن بھی نہیں پڑھا تھا، حافظ صاحب تراویحیں پڑھا رہے ہیں تو پیچھے انہوں نے لقمہ دینا شروع کر دیا، حافظ صاحب سمجھ گئے میں بھول گیا، پھر پیچھے سے آیا، آیت ملائی، دوبارہ نکل گئے، وہ آ گئی، وہ بعد میں فارغ ہوئے تھے، دوست کہنے لگے کہ حضرت صاحب آپ نے تو قرآن پڑھے نہیں، تو آپ کو تو یاد بھی ہے کہ حافظ صاحب بھولے ہیں تو آپ نے یاد کرا دیا ہے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، حافظ صاحب پڑھے تھے، قرآن نور کی تختیوں پر لکھا ہوا، سونے کی تختیوں پر لکھا ہوا نیچے اتر رہا، حافظ صاحب پڑھتے تھے، وہ تختی ہٹ جاتی، ایک تختی حافظ صاحب نے نہیں پڑھی، میں سمجھ گیا حافظ صاحب بھول گئے۔ اب وہ نور دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ اندر نور تھا، باہر بھی نور نظر آیا، اگر اندر اجالا نہیں ہے تو باہر اجالا کس طرح نظر آئے گا؟ ہم کہتے ہیں نا قرآن نور ہے، اس کے ساتھ اندر بھی نور ہوگا، دونوں نور ملیں گے کہ سورج چمک رہا ہے، لیکن آنکھوں میں بنائی نہیں تو نظر نہیں آئے گا، آنکھوں میں بنائی ہے، گوپ اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں کہیں غار میں، تب بھی نظر نہیں آئے گا، تو دونوں چیزیں ہوں گی تو نظر آئے گا، ورنہ محرومی رہ جائے گی۔ تو اللہ نے ان کو نور دیا تھا، وہ نور دے رہے تھے۔ وہ واقعہ تو میں دوسرے انداز میں کیا تھا کہ قبلہ جد اعلیٰ حضرت خواجہ حافظ صاحب عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لے گئے، تو آپ اس وقت تشریف فرماتے ایک دم اٹھے، کہنے بلے بلے کیا نور دا سمندر ٹھاٹھا مار رہے ہیں۔ یہ اثار القدیم میں بھی لکھا ہوا واقعہ کہ کس طرح مطلب وہ اللہ نے انہیں نور عطا فرمایا تھا، نور انہیں لیا، وہ سمندر میں گھسے، وہاں سے موتی لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ارزاں فرما دیے۔ تو جب انہیں یہ سارا کچھ نظر آ رہا تھا، کیوں نظر آ رہا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے اقتباس کیا،
اللہ سے وہ حاصل کیا، اللہ کے محبوب سے انہوں نے حاصل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر ایسی بلندی عطا فرمائی کہ کسی مقام پر بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ اللہ نے بلندی عطا فرمائی، اللہ نے مہربانی فرمائی، ایمان تھا، جذبہ تھا، یقین تھا، شوق تھا، اس انداز میں اپنے آپ کو فنا کرنے والے تھے۔ شروع میں سب کو تکلیفیں بھی آئی، مصیبتیں بھی آئی، جسم بھی نہیں پھون کے، انہیں بھی بخار آئے، انہیں بھی تکلیفیں، دردیں نکلی، سب کچھ ہوا، فاقے بھی ہوئے کہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ 7 صحابی اور ایک کھجور کا دانہ، 7 صحابی ایک کھجور، ایک نے چوسی، دوسرے کو 7ویں تک پہنچتے پہنچتے وہ بالکل ولیدہ ہو گئے، اس طرح بھی انہوں نے گزارا کیا۔ تو ایک وقت آیا کہ کیسر و کسریٰ کے تاج کو انہوں نے فٹ بال بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ نظام کے تحت ہے۔ یہ راتوں رات والا ہمیشہ انسان دھوکہ ہی کھاتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو کہ میں کسی انداز میں لے لوں، میں کسی انداز میں کر لوں، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس طرح۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، حضرت غوث اعظم کو ہم کہتے ہیں کہ وہ محبوب خدا تھے، اللہ نے انہیں پیدا ہی ولی کیا تھا۔ وہ مدرسے میں جا رہے ہیں تو اس وقت فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رستہ چھوڑو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ یا گائے کے پیچھے گئے، گھر والوں نے بھیجا کہ اسے گھاس چلا کے لے آئیں، تو کہنے لگا ما خلقت لہذا، گائے کہنے لگی حضور آپ اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، لیکن انہیں بھی استاد کے سامنے گھٹنے طے کرنے پڑے، انہیں بھی مرشد کے سامنے جانا پڑا۔ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جو پیدائشی ہیں، جنہیں دنیا میں بزرگ ایسے بھی آئے جو آئے پیدا ہوئے تو 17 سپارے انہیں پہلے ہی حفظ تھے، تو یہ کس طرح ہوا؟ لیکن انہیں سب کے سب وہ نصاب اسی انداز میں کرنا پڑتا ہے جس طرح اللہ نے بنایا، کہ سارے حضرت عیسیٰ کی طرح پیدا نہیں ہو سکتے، سارے حضرت حوا کی طرح پیدا نہیں ہو سکتے، سارے حضرت آدم کی، یہ اللہ نے ایک نظام بنایا، اسی نظام کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اللہ نے یہ دکھایا کہ میں تجھے صرف قدرت دکھا رہا ہوں، کہ ضروری نہیں کہ یہ اسباب ہو تو بچہ پیدا ہوگا، دیکھ لو میں بغیر باپ کے پیدا کر رہا ہوں، ادھر بغیر ماں کے پیدا، وہ ذات جو چاہے جس وقت چاہے جس انداز میں چاہے وہ کر سکتی ہے، جس کو چاہے جس انداز میں بے بہا دے دے وہ دے سکتی ہے، لیکن ہم نے کس کا اتباع کرنا ہے؟ جو ہمارے لیے ایک نصاب بنا دیا گیا، اور نصاب پہ چلیں گے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے چن لیتا ہے جس کو چاہے وہ چن، لیکن چننے کے قابل تو بنیں گے، جب اس قابل بنیں گے تو وہ چنے جائیں گے، کہ مصطفیٰ بھی وہ، مرتضیٰ بھی وہ، سارے چنے بھی ہیں، سب کچھ ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے خلقت ہی ایسی بنائی۔ اگر ہم خلقت بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ، کہ بندے کو اپنا آپ خوب پتہ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہم جو مرضی کریں، لیکن اپنی حقیقت اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھا کرو، جو انہوں نے نصاب بنائے پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارے دماغ میں اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، کہ میں کتنا پہنچا ہوں، تم ان کے مقابل رکھو گے کہ کس طرح۔ اللہ فرماتا ہے انہیں اوذو، انہیں اذیت دی گئی، خوب دی گئی اذیت، وزلزلوا زلزالا شدیدا، تو سارا کچھ ہوا ہے، سارے معاملات۔ ہمارے ساتھ کچھ جو بھی ہوگا وہ انوکھا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے معجزہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو معجزہ کرتا ہے، جو بستر پر لیٹ کے معجزے کا طلبگار ہو، پھر معجزے کی وہ کبھی بھی توقع نہ رکھے، معجزہ اسے ہی ملے گا جو معجزے کر رہا ہے۔ جیسے عام علماء بیان کرتے ہیں نا کہ یا اللہ کتنی نمازیں، انہوں نے کہا جی 5، نہیں یا اللہ پاک میں 5 کے بجائے 9 پڑھوں گا، کہ میں تہجد بھی پڑھوں گا، اشراق بھی پڑھوں گا، چاش بھی پڑھوں گا، وابین بھی پڑھوں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر میں بھی تجھے اسی طرح دوں، کہ جتنا تو کرتا جائے گا میں بھی بڑھاتا جاؤں گا، میں اور دیتا جاؤں گا تمہیں، اور دیتا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں، اب قبلہ علم حضرت قطب ربانی غوث سمدانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صرف سبق جو دیا ہے اس کا لب لباب یہی ہے کہ شریعت پر چلو، انہوں نے اور کوئی لفظ بتایا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جو راز ہے وہ حضور کے اتباع میں، حضور کی مطابقت میں بھی سارا کچھ ہے، ان حضور کی اطاعت ہی ہے، یہی سب کچھ ہے، اسی میں سب کچھ ہے، کہ اگر حضور کی مطابق میں جس واقعات ہوئے
کہ لونگ کے دانے لے آئے، غصہ کیا کہ تو طاق کیوں نہیں لایا، کہ اللہ کو طاق پسند ہے، حضور کو طاق پسند ہے، کہ اتنی مطلب اس انداز میں مطلب کہ اپنے آپ کو فنا کرنا ہے، حضور کے قدموں میں فنا کرنا ہے، حضور کے دیے ہوئے سبق کو ہی یاد کرنا ہے، اسی میں سارا کچھ ہے کہ فلاں اس طرح کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، نہیں، انہوں نے فرمایا شریعت پہ چلو، بس شریعت پہ چلو گے تو اسی میں تمہارے لیے سارے راز پنہاں ہیں، اسی میں ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اسی میں سب کچھ تمہارے لیے لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کا ہمیں نام عطا فرمایا ہے، ان کی نسبت عطا فرمائی ہے، تو جب ان کی تعلیم، ان کی تربیت جو ہے اس کو ہم اپنائیں گے تو پھر ہم ان کے کہلانے کے لائق ہوں گے، ہم کہیں گے غوث پاک ہمارے، داتا صاحب ہمارے، خواجہ اجمیر ہمارے۔ اب یہ بتاؤ ہم کس کے ہیں؟ وہ تو سارے ہمارے ہیں، ہم بھی کسی کے بنے ہیں یا نہ بنے؟ خواجہ ابوالحسن کا میں نے بتایا کہ آپ ایک مجمع سے گزرے تو وائز جو ہے نا وہ تقریر کر رہے اور لوگوں کو رلا رہے ہیں، ایسی ایسی انہوں نے وعید والی احادیث اور آیات سنا کے لوگ تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، اس سے سمپل ایک ہی سادی سی بات انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ سے یہ سوال کرے گا، من ترابودم تو کرابودی، کہ میں تو تیرا تھا، تو کس کا تھا؟ جب ہم نے کہہ دیا کہ یا اللہ قول فعل عمل سے ہم ثابت کر دیں کہ ہم تیرے ہیں تو بات ختم ہو جائے گی۔ اگر قول فعل عمل سے ہم ثابت نہ کریں گے، کہ اللہ عزیزہ فرماتے تھے کہ عمل جو ہے وہ اس کی دلیل ہوتی ہے، قول کی دلیل عمل ہے، کہ میں بڑا بات ہوں، آؤ مقابلہ کر لو، میں بڑا یہ ہوں، آؤ مقابلہ کر لو، دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب عمل کی طرف آئے گا تو پھر ہمیں بتائے گا کہ واقعی میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، دعوے کی دلیل جو ہے وہ عمل ہی ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگے، اللہ پوچھے گا من ترابودم، کہ دنیا میں تو میں تیرا تھا، تو کرابودی، تو کس کا تھا؟ جب یہ تجھے سوال، اس کا جواب تجھے آ گیا تو سارے بے فکر ہو جاؤ، بے غم ہو جاؤ، کوئی تمہیں باز پرس نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ فرمایا کہ ایسے بندے بھی ہوں گے کہ دنیا ہی انہیں اطمینان قلب عطا کر دیا جائے گا، کہ دنیا والوں آ جاؤ، میری طرف لوٹ آؤ، میں تم سے راضی، تم میرے سے راضی۔ جب دنیا میں رضا مل گئی تو پھر کسی کو کیا ضرورت ہے کہ واقفون منا مسئولون، آپ ٹھہرو، آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو جس کے پاس پروانہ ہوگا اس سے نہیں پوچھا جاتا، انہیں کھڑا نہیں کیا جائے گا، کہ فرشتے انہیں نہیں کہیں گے، انہیں تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو رضا کا پروانہ دے دیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے، آپ جائیں، آپ والا معاملہ ختم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا جواب دیا کہ باری تعالیٰ ہم تیرے ہیں، عمل سے ثابت کیا، اپنے انداز سے ثابت کیا، ہر انداز سے ثابت کیا کہ ہم تیرے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ہاں تم میرے ہو، تو میں پروانہ دیتا ہوں، دنیا میں دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بے شمار آسانیاں دی ہیں، بے شمار کرم نوازیاں کی ہیں، بے شمار انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے چھپے خزانے اندر ہمارے اندر سمو دیے ہیں، صرف آپ کو کھولنا ہے۔ ہمیں حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ یہ رنگ برنگی چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے کیا چھپا ہے، کیا چیز ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، حضور کی رحمت، جب اس کے پردے ہٹیں گے تو پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ میں کدھر بھولا رہا تو یہ کدھر کام کچھ اور تھا، وہ کچھ اور تھا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی، رہنمائی فرمائی۔ ان لوگوں اب جن کا ہم نال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بزرگی میں عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی ہے۔ اب کسی کو نا آپ 2 سال 4 سال 5 سال چکر دے سکتے ہیں، لیکن ان تو سینکڑوں سال ہو گئے ہیں اور ہر دن اگلے دن سے بہتر ہو جاتا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ حضور کو اللہ نے فرمایا کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو وہ حضور کے غلاموں کو جو حضور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر۔ کہ ہم بچپن میں جایا کرتے تھے داتا صاحب تہجد کے وقت اس میں تلاوت ہو رہی ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہے لیکن اس سے 100 گنا زیادہ ہو رہی ہے۔ لنگر بانٹے جا رہے ہیں، بہت زیادہ ہو رہا ہے، رونق بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ جب حضور کو عطا ہوتا ہے تو حضور چھٹا پھینک دیتے ہیں ساروں کی طرف، اپنوں کی طرف پھینکتے ہیں کہ تم ہی لے لو۔ اب مسجد نبوی شریف کی
حرم شریف کی جب شروع ہوئی تعمیر دوبارہ یہ ہمارے ہوش میں ہی ہوئی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ پورے عالم اسلام کی جتنی مسجدیں وہ دوبارہ ساری بنی ہیں، چاہے وہ داتا صاحب کی ہوں یا کسی اور مقام کی ہوں، سب طرف بنی ہے۔ کیوں کہ حضور کے جب انہوں نے کہا حضور آپ کی مسجد بننے لگے، آپ نے فرمایا سب کی بناؤ۔ یہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہوئے ہیں یہ ساری بات۔ ہم نے ادھر بھی 30-40 فٹ کھائیاں دیکھی ہیں، اسے سب چھوٹے تھے تو اس وقت کیا ہے کہ ادھر اس وقت کھود رہے تھے سارا کچھ، تو ہمارے ساتھ تو جب یہ ظاہری باتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میری خالی مسجد نہیں بلکہ جتنے میرے ہیں ان سب کی بناؤ مسجد۔ تو اسی طرح جب حضور پر اللہ تعالیٰ ہر گھڑی جو ہے نا اللہ پاک حضور پر کرم فرمائی جا رہا ہے کیوں فرما رہا ہے نا کہ ہر جو اگلی گھڑی ہے پچھلی سے بہتر ہے، تو ضرور بہتر سے مراد یہ ہو رہی آ رہی ہے تو حضور پھر بانٹ رہے ہیں، حضور کرم فرما رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خیر ہے وہ اس وقت خیر ہے جب اس کے بعد آگ نہ ہو۔ یعنی دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خیر فرمائی ہے، تو کہتے ہیں اگر اس کے بعد جہنم ہے تو پھر خیر نہیں۔ اگر شر جو ہے وہ شر نہیں ہے اگر اس کے بعد جنت ہے، تو بات دنیاوی کسی کی دیکھ کے، جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ قارون جب نکلتا تھا تو لوگ حسد کیا کرتے تھے کہ کیا اللہ پاک نے اسے عزت دی ہے، شان و شوق، روب دبدبہ ہے، کہ اللہ پہ خود فرماتا ہے کہ اس کی چابیاں اٹھانے والا ایک بہت بڑا گروہ تھا، تو سارے ایسا ہے۔ لیکن جب غرق ہوا ہے، یا اللہ پاک تیری مہربانی ہمیں تو نے بچا لیا، ہمیں یہ نہیں دیا، تو حضور فرماتے ہیں خیر اسی وقت خیر ہے جس کے بعد جہنم نہ ہو، اور شر نہیں ہے جس کے بعد جنت ہو۔ تو اللہ سے خیر وہ مانگنی ہے جو مقام رضا والی خیر ہے، اور شر سے پناہ وہ مانگنی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیوں والی بات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عملی تجربہ بھی ہے، آپ کا بھی ہوگا، ماضی میں دیکھ لیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کسی بات کو پسند کریں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بری ہو، اور کسی بات کو ناگوار سمجھے وہ آپ کے لیے اچھی ہو۔ ہمارے حاجی لیاقت صاحب مگر ان کا آپریشن تھا، تو انہی کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس ٹوٹا، تو انہوں نے بچوں کو بار بار کہہ رہے ہیں یہ اٹھا لیں کسی کو لگ نہ جائیں، اور رات کو خود ہی اٹھے، ایک کونا رہ گیا تھا، وہ پیر میں جمعہ کہنے میرا خیال ہے آڑو کھائے ہیں، وہی ہے، وہ پیر سے گھسیٹ کے انہوں نے پھینکا، وہ پیچھے سے پیر کٹ گیا ان کا۔ اب شوگر بھی ہے، وہ بڑی پریشانی، بڑی وہ گئے ڈاکٹر صاحب نے ان کا اور ٹھیک ٹانکے ٹونگے لگائے اور رگیں دوبارہ کی، تو کہتے ہیں حاجی صاحب مبارک ہو آپ کو، حاجی صاحب آپ کو مبارک ہو، کہتے ہیں میرے پیر کٹ گیا نیچے سے، وہ کہنے لگے آپ کی رگیں بلاک سی کان کی وجہ سے وہ رگیں کھول گئی ہیں۔ اب کتنی تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی، خون دے کے ہراسمنٹ پیدا ہوئی، بھئی کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، لیکن اللہ نے اس میں بہتری رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی کر رہا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف وہ صبر جو ہے پتہ نہیں وہ کن کے لیے ہوتا ہے، ہم تو خیر نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد صبر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بے شمار برکت بھی دیتا ہے، اس کا اجر بھی بڑھا دیتا ہے، اور اس کی بہتری بھی ہو جاتی ہے۔ عام ہے نقصان ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف مرنے کے لیے نہیں ہے، چیز گم ہو گئی، نقصان ہو گیا، کوئی چیز، اللہ تعالیٰ فوری وہ پورا فرماتا ہے۔ یہ اس کے محبوب کے دعوے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم پتھر اٹھا کے کسی کو گالیاں کھڑے ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی نقصان ہو گیا، یہ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے خیر کا پہلو نکال، اور اللہ نکالتا ہے وہ پورے فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مہربانی فرمائی، ہر چیز کو، ہر پہلو کو عیاں فرمایا ہوا ہے، کہ صرف اچھی باتیں، اچھی چیزیں نہیں، شریعت کی کروٹ جو ہے نا وہ اچھی ان باتوں سے بہتر ہوتی ہے، جو انسان کو صرف واہ کروا کے گھر لے جائے تو اس کے بعد کوئی فرق نہ ہو۔ اب کسی مقام پر حاضر ہوں، عرفات ہی کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ چاہے جتنی عمر ہے، 50 60 سال 30 20 سال، اللہ فرماتا ہے اس کی کیفیت یہی ہو جائے گی جس طرح آج پیدا ہوا۔ یہ اس کا کرم ہے جتنا بڑا
کہ شیطان کے بارے میں یہ ہے کہ اس دن لوڈ بوڈ ہوتا ہے، اپنے بال نوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کتنے سال اس کو گمراہ کیا، ایک دن میں سارا کی سارا اس نے کر دیا۔ لیکن اب وہ آیا، بزرگ فرماتے ہیں آج تو کر لیا، اب حج سنبھالنا بھی ہے۔ وہ آخری دم تک جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر 100 دفعہ بھی ٹوٹ گئی پھر آ جاؤ میں کہنا، لیکن اس کو اپنا سمجھ کر پھر جب لوٹیں گے تو اللہ پھر قبول فرما لے گا، پھر معاف فرما لے گا۔ لیکن کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے بھی چکر دینے والی بات جو ہے وہ نہیں چلتی، صاف صاف اقرار کر لو ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہیلے دلیلیں دو گے، یہ کرو گے تو اس میں تمہاری چھوٹ نہیں ہو کہ یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا، جو ہے تھا وہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے تمہیں بھی پتہ ہے جو اصل بات ہے۔ تو جب اقرار کر لیں گے ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے ظلم کر بیٹھے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میں نے معاف کر دیا۔ 7 بار اگر توبہ شکستی بعد اگر 100 بار بھی توڑ دی توبہ پھر بھی آ جا، پھر بھی آ جا، تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آخری جب وہ گلے کے گھنگرو بجنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے پہلے جب توبہ کر لے گا اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ ہاں جب دیکھ لے حضرت اسرائیل اپنی فوج کے ساتھ آ گئے ہیں گروہ کے ساتھ، پھر توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرعون نے جب دیکھا تو اس نے کر دیا کہ میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اس وقت ایمان قبول نہ ہوا کیونکہ سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس سے پہلے جب بھی کہہ دے گا اللہ قبول فرمانے لگا، اللہ مہربانی فرمانے لگا۔ مایوسی ہے ہی نہیں ہے اسلام میں، مایوسی ہے ہی نہیں ہے اسلام میں، کسی لحاظ سے نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا بھی ہے قول مبارک، آپ فرماتے ہیں کہ جس پر رمضان گزرے ہو کہے کہ میری بخشش نہیں ہوئے سب سے بڑا گناہگار ہی ہوا۔ جس کو یقین نہ ہو کہ میری بخشش نہیں ہوئی ہے تو وہ پھر سب سے بڑا بے ایمان ہی وہ ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ آخری رات فرمایا جتنے رمضان میں معاف کیے آج رات میں سب کو معاف کرنا دے۔ پھر عید کے میدان میں اللہ فرماتا ہے کہ ان سب کے صدقے میں جو کچھ نہیں کر سکے انہیں بھی معاف کر، تو وہ تو معاف کروانے ذات ہے۔ جو شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو مہربانی فرما رہا ہے، وہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا امت جو ہے باقیوں سے زیادہ ہوگی، باقی 80 صفحے میری 120 ہوں گی، تو آپ کٹا کے آدھی سب کر رہے ہیں، تو یہ تو ظلم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ، کسی اور کے ساتھ نہیں، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایمانوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ہمیں صرف حضور کے کلمے پر جمع فرمائے، حضور کی ذات پر جمع فرمائے، حضور کے قدموں میں جمع فرمائے، حضور کی تعلیمات پر جمع فرمائے، حضور کی محبت پر جمع فرمائے۔ ہمارا ٹھکانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے کہ علماء نے فرمایا 10 قسم کے لوگ ہیں جو شفاعت کریں گے قیامت میں، لیکن شفاعت کبریٰ حضور کی شفاعت، حضور شفاعت فرمائیں گے تو باقیوں کو اذن ہوگا، ان کی باری بعد میں آئے گی، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو ہمارا مرجع جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے تو حضور کی ذات اقدس کو دیکھنا ہے، انہی کے صدقے میں کرم نوازی ہونی ہے۔ اب کائنات میں افضل ترین مخلوق انبیاء و رسل ہیں، حضور کے بعد جو ہے سب سے وہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ حبیب فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ بھی جا رہے ہوں، اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ کہ اور کے پاس جاؤ، میرے علاوہ کسی اور، تو کیا ہے؟ تو پھر بندہ کیا کہے گا کہ میں یہ کر لوں گا، وہ کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ جب حضور کریں گے تو پھر سب کچھ ہوگا، پہلے ہی ہے تو حضور ترازو پر حضور، حوض کوثر پر حضور، پل صراط پر حضور، ہمیں حضور کی ضرورت ہے، ہر مقام پر ضرورت ہے۔ تو آج دنیا میں اگر بولیں گے تو کل کس طرح حضور کے سامنا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بالکل پناہ گاہ ہے، حضور کی طرف ہی ہماری تمام ہمتیں لوٹ کر جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ حقیقی بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کی مطابقت میں سارے خلیفہ ہیں، سب خلیفہ جو ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے تو حضور کی مطابقت میں خلیفہ ہیں، سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور حدیث پڑھتے ہیں کہ جبریل امین کی عمر والی بات کہ سرکار کی پیدائش اقدس کب ہوئی، ہماری گنتی نہیں ہے، ہمارے پاس گنتی ہی نہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان دکھانے کے لیے ساری کائنات بنائی. تو حضور ہی ہماری اصل ہے، حضور کی طرف ہی ہماری ہمتیں ہیں، حضور کی طرف ہی ساری ہماری توجہ ہیں، حضور کی طرف ہی سب کچھ ہمارے جو ہے نا معاملات ہیں. تو اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل وابستگی نصیب فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستہ دکھایا، اللہ اسی رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمایا. وہ بے نیاز ذات ہے، سوال کرنے والے کو وہ کبھی بھی نہیں جھکتا، سوالی کو کبھی خالی نہیں. پچھلے دنوں صحیح حدیث پاک کہ ان اللہ حیٌّ، کہ اللہ تعالیٰ بڑی حیا والا ہے اور کریم ہے، اور کریم بھی ہے، عطا فرمانے والا ہے. وہ بڑی حیا بھی فرمانے کریم، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ دستے سوال دراز فرماتا ہے تو وہ شرماتا ہے کہ میں اس کو خالی واپس بھیجوں. ایک مانگنے کا طریقہ، کتنے خلوص سے کتنے یقین سے مانگیں گے اسی یقین سے ملے گا، اسی انداز میں ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی کامل وابستگی نصیب فرمائے، حضور کی نسبت میں زندہ رکھے، حضور کے قدموں میں حشر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.